شاویز اور رباب دونوں سٹیج پر بیٹھے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ سب مہمان جو ان دونوں کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ تمام رسمیں ختم ہوئی تو اب رخصتی کا وقت آ گیا۔ شاویز جو رباب کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا، اس نے رباب کی ہتھیلی کو اپنی انگلی سے گدگدایا تو وہ بیچاری بے بسی سے شاویز کی شرارتیں سہ رہی تھی۔ رباب کی ماں آگے بڑھی بیٹی سے ملنے، تو رباب نے شاویز سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس نے اور زور سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور اپنی مونچھوں کو سیٹ کرتا دبی مسکراہٹ مسکرایا۔ رباب جس نے ایک ہی ہاتھ سے اپنی ماں کو ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاویز سے برداشت نہ ہوئے۔ وہ سب کے سامنے رباب کو ساتھ لگاتے اس کے ماتھے کو چوم کر بولا، مائی ڈیئر، آنسو نہیں، مسکراتے ہوئے تم میرے ساتھ آؤ گے۔ شاویز کی بات پر سبھی مسکرا پڑے۔ خیر، سب سے ملنے کے بعد رباب شاویز کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ ان کی گاڑی میں ساتھ اور کوئی نہیں تھا، بس ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ رباب جسے آج اپنی شادی کا احساس ہوا اور وہ اداس بھی تھی۔ جب شاویز اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتا، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ گیا۔ خان حویلی جسے آج شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ شاویز خانزادہ جو اب اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ جیسے ہی شاویز کی گاڑی حویلی کے باہر رکی تو اس کے دوست ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے شاویز نے ایک شال رباب کے اوپر اڑا دی، جس میں وہ اسے تاکید کرتا بولا کہ اپنا چہرہ بھی اچھے سے ڈھانپنا، میں نہیں چاہتا تمہیں اور کوئی دیکھے۔ آدھا گھنٹہ آتش بازی ہوتی رہی۔ شاویز کا گاؤں رات کے وقت دن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ رباب اور شاویز پر بہروز خان اور باقی سب نے نوٹوں کی بارش کر دی۔ رباب جو ہیل پہنے تھک گئی تھی، حویلی میں داخل ہونے لگی تو مائرہ دروازے کے آگے دوپٹہ تان کے کھڑی ہو گئی اور بولی، پہلے مجھے میرا نیک دے، پھر گھر داخل ہو سکتے ہیں۔ ممتاز بھی بولی، شاویز، اب تمہیں پتہ چلے گا شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سب جو اس وقت بہت خوش تھے۔ مائرہ بولی، شاویز بھائی جلدی کریں، بھابھی بیچاری کھڑی تھک گئی ہیں۔ وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا بولا، کیا چاہیے؟ مائرہ بولی، 10 لاکھ۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات؟ ایسا کرو یہ 10,000 رکھو، باقی انسٹالمنٹ کر دو۔ کہنے لگی، دیکھ لیں بابا، شاویز بھائی ابھی سے کنجوسی کرنے لگے۔ کون سا ان کی 4 یا 5 بہنیں ہیں، ایک ہی تو ہوں میں۔ کافی دیر مائرہ کے ساتھ ہنسی مذاق ہوا، جب فائنلی لبنہ بیگم بولی، بھئی رباب تھک گئی ہوگی، بس کرو، اب باقی سب کل ہوگا۔ آؤ رباب بیٹے، میں تمہیں کمرے تک لے چلوں۔ رباب جو اپنا بھاری سا ڈریس سنبھالتی کمرے میں گئی، لبنہ بیگم اسے دروازے پر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ رباب جو کچھ پل دروازے پر ٹھہر سی گئی۔ شاویز نے کمرہ اس قدر سجوایا تھا کہ رباب کو یہ سب دیکھ کر اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کو اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار شاویز خانزادہ اسے ونی بنا کر گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لایا تھا، اور آج اس کا استقبال کرنے کے لیے پورا فرش پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے جب پیچھے سے شاویز اسے کندھوں سے پکڑتا بولا، کیا ہوا مائی بیوٹیفل وائف؟ رباب جو آنکھیں صاف کرتی بولی، بس کچھ نہیں، اپنی قسمت پر شکر کے آنسو ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ شاویز بولا، تم بیڈ پر بیٹھو، جیسے دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھتی ہے، میں دوبارہ سے کمرے میں آتا ہوں۔ رباب مسکرائی اور بیڈ پر اپنا لہنگا بچھاتے ہوئے بیٹھی اور گھونگھٹ بھی اوڑھ لیا۔ تو شاویز کمرے میں آیا، دروازے کو لاک کرتا ہوا وہ رباب کے پاس بیٹھا۔ بولا، مسز شاویز، آپ کی اجازت ہو تو کیا میں گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ رباب نے بس سر ہلایا۔ جب شاویز اس کا دوپٹہ پیچھے کرتا، اپنا سر اس کی گود میں رکھتا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رباب بولی، شاویز اب ایسے تو نہ دیکھیں آپ۔ بولا، تو کیسے دیکھوں پھر؟ رباب شرماتے ہوئے کہنے لگی، یوں اس طرح مسلسل نہ دیکھو۔ کیا مطلب، شوہر ہوں تمہارا، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو پھر کسے دیکھوں گا؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اب بہانہ سا بنانے لگی،
تو شاویز جو اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا، تو کیا مطلب ہے آپ کا مسز شاویز؟ وہ بولی، مجھے اس طرح شرم آ رہی ہے۔ کہنے لگا، لو بھئی، ابھی تو میں بس تمہاری گود میں لیٹا ہوں تو تمہیں شرم بھی آنے لگی؟ سوچو جب تمہیں بے لباس کروں گا پھر کیا حالت ہوگی تمہاری؟ رباب جو شاویز کی بات پر اپنے گالوں کو دہکنے سے نہ روک پائی، وہ بالکل خود میں سمٹ سی گئی، کیونکہ وہ شاویز کے جنون سے اچھی طرح واقف تھے۔ شاویز جو سائڈ ٹیبل کے دراز سے ڈائمنڈ کا سیٹ نکالتا ہوا رباب سے کہنے لگا، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے۔ رباب کہنے لگی، یہ تو منہ دکھائی کا ہوتا ہے، اور میں تو آپ کی بیوی آج سے 2 ماہ پہلے کی ہوں۔ شاویز جو اس کے دوپٹے کی پنیں اتارتا بولا، دلہن بن کر تو آج آئی ہونا، تو تحفہ بھی آج ہی۔ باتوں باتوں میں وہ اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھنے لگا، تو رباب بولی، میں خود کر لیتی ہوں شاویز، آپ رہنے دیں۔ کہنے لگا، کیوں، آرام سے بیٹھی رہو بس۔ جب وہ اس کے نیکلس کی ڈوری کھولتا، اس کی سراہی دار گردن پر اپنے ہونٹ رکھتا، رباب کی دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا مچا گیا۔ اب وہ مسلسل اس کی گردن پر گرفت جمائے اس کے بلاؤز کی ڈوری کھولتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا۔ رباب جو بنا کوئی تاثر دیے شاویز کی شدتوں پر سسکیوں بری آواز نکالتی بولی، شاویز۔ اس کی خمار آلود آواز شاویز کے کانوں میں مزید رس گھول گئی۔ وہ جو کچھ پل رکا، رباب کو یوں اپنی محبت میں مدہوش ہوتا دیکھ کر بولا، ابھی تم یہ کپڑے نہیں اتارو گی۔ رباب بولی، کیوں؟ کہنے لگا، پورا 1 مہینہ میں ترسا ہوں تمہیں دلہن بنا دیکھنے کو۔ کیا مطلب شاویز، رات کے 12 بج گئے اور میں یہ ہیوی ڈریس پہنے تھک گئی ہوں۔ وہ بولا، اس کا بھی حل ہے، تم میرے پاس میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ۔ فی الحال تو تمہیں دیکھ کر ہی میرا دل نہیں بھر رہا۔ کیا کرے یہ بیچارہ خانزادہ جو تمہاری محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ رباب بولی، نہیں، اس طرح نہیں لیٹ سکتی، چبھ رہا ہے یہ مجھے۔ شاویز جلدی سے اترا اور الماری سے نائٹی نکال کر اسے دیتا بولا، چلو پھر یہ پہنو۔ رباب جس نائٹی کو پکڑ کر دیکھتی بولی، شاویز، آپ بہت بے شرم ہو گئے، اسے پہننے کا کیا فائدہ؟ وہ بولا، مجھے تو فائدہ ہوگا۔ اچھا چلو پہنو، ورنہ میں پھر خود پہناؤں گا۔ رباب جو اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری، نائٹی پہن کر جب شاویز کے سامنے آئی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھائے اس کے ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لیتا کافی دیر اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا رہا۔ جب شاویز اپنے جذبات پر مزید قابو نہ پا سکا، وہ رباب کو بیڈ پر گراتا اس کے لبوں پر گرفت جمائے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے زمین پر پھینک گیا۔ رباب جو اب اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی کہ شاویز نے ہاتھ بڑھاتے لائٹ آف کر دی۔ رباب جو شاویز کو خود سے پیچھے کرتی بولی، اب پلیز چھوڑ دیں، میرا سانس رک رہا ہے۔ شاویز جو اس کے لبوں کو چھوڑتا اس کی پوری باڈی پر اپنی مرمرزیاں چلانے لگا۔ صبح کے 4 بج گئے اور رباب جو نیند سے اب بے حال ہو چکی تھی، جب شاویز بھی اس پر رحم کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ کر کمبل اوڑھ گیا۔ وہ کافی دیر تک رباب کی کمر سے ہلاتا رہا، اور وہ نادان جو شاویز کی شدتوں کو پا کر سکون کی وادیوں میں گم سو چکی تھی۔ صبح کے 11 بج گئے مگر وہ اب تک سو رہے تھے۔ جب رباب کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاویز کے ننگے سینے پر پایا۔ وہ ایک دم اٹھنے لگی۔ جب اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی جس پر وہ سرخ نائٹی تھی، اس نے سوچا کہ شاویز کے اٹھنے سے پہلے ہی چینج کر لیتی ہوں، مگر وہ بھی شاویز خانزادہ تھا جس کی سوتے ہوئے بھی آنکھ کھلی رہتی تھی۔ جو ہی رباب کمبل سے سرک کر اترنے لگی، شاویز نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ رباب کے بال شاویز کے چہرے کو چھپا گئے تو وہ اس کے بال ہٹاتا بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من، آج پہلی صبح ہے، اپنے شوہر کو ایک کس بھی نہیں کرو گی؟ رباب بولی، ابھی کوئی کسر رہتی ہے کیا؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید قریب کرتا بولا، ابھی تو میں تم پر بس رحم کر رہا ہوں، تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ رباب شاویز کے ماتھے کو چوم کر بولی، اب خوش ہیں؟
اس نے کہا نہیں۔ پھر رباب نے اس کے گالوں پر کس کی۔ وہ بولا تھوڑا تھوڑا۔ رباب اٹھنے لگی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی بائٹ کرتا بولا ناؤ آئی ایم ہیپی۔ رباب شاور لے کے نکلی، تیار ہو رہی تھی جب شاویز بھی ریڈی ہو چکا تھا۔ وہ ایک نظر رباب پر ڈالے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی کیا ہوا، اچھی نہیں لگ رہی؟ شاویز اسے کندھوں سے پکڑے شیشے کے نزدیک کر کے بولا یہ دیکھو میری محبت کی مہریں، انہیں چھپاؤ۔ کیسے چھپاؤں شاویز؟ مجھے نہیں پتا۔ زیادہ میک اپ لگاؤ یا کچھ بھی، ایسے تم باہر نہیں آؤ گی۔ رباب جو شاویز کی شدتوں کے ٹھپے میک اپ سے کور کرتی، اچھے سے دوپٹہ لیے شاویز کے ساتھ باہر نکلی۔ آج وہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار اپنے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے تھے۔ شاویز اور رباب نے سب کو سلام کیا تو ممتاز بھی بولی جیتے رہو اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے رہو، اللہ تم دونوں کو زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ شاویز جو اپنی دادو کو ساتھ لگاتا بولا دادو یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ارے مائرہ آج بڑی چپ چپ بیٹھی ہے، بڑا شوق تھا نا تمہیں بھابھی گھر آ جائے، تو اب تمہاری آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ بولی شاویز بھائی میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں نہیں بولتی۔ کہنے لگا کیوں بھئی، میری ننھی سی گڑیا کو کیا ہو گیا؟ شاویز جو مائرہ کو ہلکی سی تھپکی لگاتا بولا تھا بولی بھیا میں نے آپ سے 10 لاکھ مانگا اور آپ نے 10,000 پکڑا کے اپنی جان چھڑا لی۔ جب تک آپ مجھے میرے پورے پیسے نہیں دیں گے تب تک میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اور بھابھی اب میری سائڈ لینا، آپ کی سفارش تو ضرور چلے گی، آفٹر آل اب آپ مسز شاویز خان بن گئی ہیں۔ رباب جو ہلکا سا مسکرائی شاویز کی طرف دیکھ کر بولی آپ دے دیجئے نا۔ شاویز کہنے لگا لو بھئی، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے فوجی مروانے لگتا ہے، بھئی تمہیں میری سائڈ لینی چاہیے۔ تو رباب بولی میری تو کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے مائرہ آج سے میری چھوٹی بہن ہے، تو میں بھی اپنی بہن کی سائڈ پہ ہوں۔ شاویز بولا دیکھ رہی ہیں موم، ابھی ان لوگوں نے پارٹی بنا لی اور میں اکیلا رہ گیا۔ بہروز خان جو اتنے دنوں بعد گھر میں یوں سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بولے ارے یہ سب تو پیار ہے، چلو تمہاری اکلوتی بہن ہے اور تمہیں چاہیے کہ اس کی خواہش پوری کرو، اس نے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ مائرہ بولی ڈیمانڈ تو ابھی ہوں گی، ولیمہ تو ہونے دیں ان کا ذرا، پھر دیکھوں گی۔ شاویز بولا کیا مطلب، ان 10 لاکھ کے علاوہ بھی ڈیمانڈس ہوں گی تمہاری؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے ان 10 لاکھ کا کرنا کیا ہے؟ شاپنگ تو تم سب سے زیادہ کر چکی ہو میری شادی پہ۔ خان حویلی جس میں آج اتنے عرصے بعد سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ بہروز خان بولے لبنہ رات کو ولیمہ ہوگا تو آپ سب لوگ کوشش کرنا کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا، اور اماں جی مہمانوں کا استقبال بہت خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے، آج میرے کینیڈا والے دوست بھی آئیں گے، لبنہ بیگم جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ شاویز بولا بابا وہ جمیل صاحب، کیا ان کی فیملی بھی ساتھ آ رہی ہے؟ وہ بولے میرے بہت اصرار پر وہ ساری فیملی پاکستان آ رہی ہے، اور ولیمے کے بعد وہ لوگ یہیں حویلی پر کچھ دن رکیں گے۔ دیٹس گریٹ بابا۔ سب لوگ ناشتہ کرتے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، رات کو ولیمہ تھا اور تیاریاں بھی کرنی تھی۔ شاویز کو بہروز خان نے بلا لیا اور رباب جو کمرے میں گئی بیڈ پر لیٹی کمر سیدھی کرنے لگی۔ شاویز تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ محترمہ تو سو رہی تھی۔ شاویز جو دھیرے سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا سوچنے لگا کہ میں ابھی کتنا پاگل تھا جو اس نازک سے وجود پر اپنا غصہ اتارتا تھا۔ شاویز جو رباب کے چہرے سے بال ہٹانے لگا تو اس کے گردن کو دیکھتا رک سا گیا، جہاں جگہ جگہ اس کی شدتوں کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ وہ جو خود پر ضبط نہ رکھتا ہوا اس کے ہاتھ کی انگلی سے اسے چومتا ہوا جب اس کے کان کی لو کے پاس گیا تو رباب خود میں ہی سمٹ سی گئی۔ اس نے پورے زور سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی کیونکہ وہ گہری نیند میں تھی۔ بولی شاویز نہیں کرو۔ وہ جو اس کے کان کے قریب مدھم سی سرگوشی کرتے بولا شاویز کی جان کیوں نہیں؟ رباب جو نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی یہ دیکھے میرا وجود۔ وہ بڑی معصومیت سے اپنے کندھے سے قمیض ہٹاتی اسے دکھانے لگی۔
جہاں نشان پڑے تھے۔ شاویز بولا I'm so sorry میری جان، تم کہو تو ان نشانات کو اپنی زبان سے مٹا دو۔ وہ جو اس وقت فل خماری میں تھا، رباب کا دوپٹہ سائڈ پر کرنے لگا تو وہ جھجک سی گئی، بولی اب نہیں شاویز پلیز۔ دیکھو رباب، میں تڑپ رہا ہوں اور رات کو ولیمے کا فنکشن ہے تو میں اتنی دیر صبر نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا جب رباب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارے آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ شرم آ رہی ہے آپ کو اس طرح دیکھتے ہوئے؟ شاویز بولا تو رات کو نہیں آئی تھی؟ وہ نظریں جھکائے ہی بولی رات کو تو لائٹ آف تھی نا۔ تمہارا مطلب میں پہلے لائٹ آف کروں تو ٹھیک ہے۔ شاویز جو اپنی شرٹ دور پھینکتا لائٹ آف کر کے رباب کے قریب آیا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے ساتھ لگ گئی۔ شاویز نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ ایک آہ بھرتی شاویز کی کمر پر زور سے ہاتھ جمائے اس کے مزید قریب ہو گئی تو وہ بھی اس کے لبوں کو بنا چھوڑے اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھک گیا۔ کافی دیر وہ اس کے ہونٹوں کے نشے میں ایسے مست رہا کہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوتا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شاویز جو اس وقت رباب کو چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، مگر کیا کرتا، بولا جہاں سے چھوڑ رہا ہوں وہیں سے سٹارٹ کروں گا۔ وہ رباب پر کمبل اڑائے جلدی سے لائٹ آن کرتا اپنی شرٹ دیکھنے لگا جو بیڈ کے پاس نیچے فرش پر گری ہوئی تھی۔ جلدی میں شرٹ پہنتا باہر نکلا جہاں ملازمہ تھی۔ اس نے ایک نظر شاویز کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی سی نکل گئی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی ہنسی روکتی بولی خان سائیں سب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، مگر آپ ایسے ہی نیچے مت آئیے گا۔ وہ یہ کہتی سیڑھیاں اتر گئی تو شاویز کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ ہنس رہی تھی۔ آج سے پہلے تو بات کرتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں گیا تو بولا رباب میں نیچے جا رہا ہوں، جلدی آتا ہوں۔ رباب جو خود کو کمبل میں چھپائے بیٹھی شاویز کی طرف دیکھتی ہوئی ہنسی، کہنے لگی آپ ایسے ہی جائیں گے نیچے؟ ابھی تو شادی کو 1 دن ہوا ہے اور یہ حال بھی بنا لیا آپ نے۔ کیا مطلب کیا حال؟ شاویز جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے گیا، جب دیکھا تو شرٹ جس کے بٹن اوپر نیچے بند کیے ہوئے کالر کھڑا تھا۔ کہنے لگا رکو رباب کی بچی، ادھر آؤ اٹھ کے۔ کیوں آپ جائیں، مجھے سونا ہے اور اب میں کنڈی لگا کے سوں گی۔ بولا میری شرٹ کے بٹن صحیح سے بند کرو۔ رباب چونک کر بولی میں؟ کیوں تم نہیں کر سکتی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اپنے کپڑے سیٹ کرتی ہوئی بیڈ سے اتری، شاویز کے قریب آئی اور اس کی شرٹ کو صحیح کرتی بولی اب ٹھیک ہے۔ شاویز اسے آنکھ مارتا ہوا بولا اب پھر مت سو جانا۔ شاویز جیسے ہی باہر نکلا رباب پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب اس کی نیندیں جو اڑ چکی تھی۔ خیر ولیمے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ رباب اور شاویز کی ہال میں انٹری بہت شاندار طریقے سے ہوئی۔ رباب آج بارات والے دن سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور شاویز جو بلیک 3 پیس پہنے بلا کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ادھر بہروز خان جو اپنے کینیڈا والے دوست جمیل صاحب کے پاس کھڑے تھے۔ اصل میں جمیل صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہروز خان چاہتے تھے کہ مائرہ ان کی بہو بنے۔ خیر ادھر مائرہ جو سٹیج پر جانے لگی، وہ آج بلیک کلر کی ساڑی اور ہائی ہیل پہنے سٹیج کی طرف جا رہی تھی جب وہ ایک فولادی وجود سے ٹکرائی۔ بنا دیکھے ہی وہ بولنے لگی عجیب انسان ہیں آپ، بندہ سامنے دیکھ کر ہی چل لیتا ہے، سارا میرا ڈریس گیلا کر دیا۔ جب شمیر بولا ایکسکیوز می، ٹکر آپ نے مجھے ماری ہے، میں تو اپنی جگہ کھڑا جوس پی رہا تھا۔ مائرہ جو منہ چڑھاتی بولی سوری کہتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے؟ غلطی مان لیں، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ شامیر بولا عجیب زبردستی ہے، چلو اوکے ایم سوری۔ مائرہ اسے اٹس اوکے کہتی وہاں سے گزر گئی، مگر شامیر جو مائرہ کو دور تک دیکھتا رہا۔ مائرہ جو ہی شاویز اور رباب کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی تب بنا سوچے سمجھے شامیر آگے بڑھا اور اپنے موبائل میں مائرہ کی تصویر بناتا وہاں سے چلا آیا۔ ولیمے کی تقریب کا اختتام ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے جب خان فیملی میرج ہال سے حویلی جانے کے لیے نکلی۔ رباب بولی شاویز بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔
کہنے لگا حویلی تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، چاہو تو اپنی نیند پوری کر لو گاڑی میں ہی، کیونکہ کمرے میں جاتے ہی پھر تم شاویز کے قبضے میں ہوگے۔ وہ جو اس کی بات سنتے ہی بولی، شاویز ایسے مت کریں۔ تو پھر کیسے کروں، تم خود بتا دو۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹنے لگی۔ جب شاویز اس کا سر اٹھاتا اپنے کندھے پر رکھتا بولا، میرے کندھے کے ہوتے ہوئے گاڑی کی سیٹ پر سر کیوں رکھ رہی ہو؟ اور وہ رباب جو سچ مچ گاڑی میں ہی سو گئی۔ شاویز نے حویلی کے سامنے جا کے اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ بولی، مجھے سونے دو۔ کہاں وہ شاویز خانزادہ ایسا تھا کہ اس کے ایک روب سے سب ڈرتے تھے، اور کہاں آج وہ نازک سی لڑکی کے سامنے بالکل زیرو سا ہو گیا تھا۔ شاویز اسے گاڑی سے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس نے بھی پھر اسے ایک جھٹکے میں گود میں اٹھا لیا اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی لگاؤ سائڈ پر۔ رباب نے چونک کر آنکھیں کھلی تو وہ شاویز کی باہوں میں تھی۔ بولی، آپ مجھے جگا دیتے۔ وہ اسے کہنے لگا، تم ایسے سو گئی جیسے پتہ نہیں کون سا تیر مار چکی ہو۔ رباب بولی، جب راتوں کو جگائیں گے تو یہی ہوگا۔ دیکھیں رات کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں۔ خیر وہ دونوں اندر داخل ہوئے، باقی سب لوگ بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ لبنہ بیگم شاویز سے بولی، بیٹا اب صبح ملاقات ہوگی، تم دونوں جاؤ اور آرام کرو۔ رباب جو شاویز کے ساتھ چلتی ہوئی اسے سنا کر بولی، آرام کرنے دیں گے تو میں کروں گی نا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ چینج کرنے لگی اور اس بھاری بھرکم ڈریس کو وجود سے اتار کر وہ بوجھ ہلکا محسوس کرتی باہر آئی تو شاویز بولا، تو فائنلی آج ہماری شادی کے فنکشنز ختم ہو گئے۔ رباب بولی، آپ آج بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچھا جی، شاویز اس کے آگے اپنا چہرہ کرتا بولا، تو پھر ایک کس نہیں کرو گی؟ وہ ایڑیاں اٹھاتی شاویز کے چہرے تک پہنچتی، اس کے گال پر کس کہنے لگی تو شاویز نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے اوپر اٹھایا اور بولا، ایک ماتھے پر بھی۔ رباب ماتھے پر کس کرتی بولی، اب مجھے۔ رباب کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب شاویز اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے چپ کروا گیا، پھر اسے چھوڑتا ہوا بولا، تم اپنا سانس کیوں روک لیتی ہو؟ وہ بولی، میں نہیں روکتی، آپ مجھے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جب شاویز نے دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے نیچے سے ڈالا اور اسے گود میں اٹھائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بولا، ادھر دیکھو شیشے میں۔ رباب بولی، کیا ہے شاویز، میں نے دیکھتی۔ کیوں، ویسے تو بڑا پیار آتا ہے مجھ پر، پھر اب کیا ہوا؟ شاویز صبح ہونے والی ہے، پلیز اب سونے دیں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا بولا، ابھی صبح ہونے والی ہے میری جان، صبح ہونے میں بہت وقت ہے، اس سے پہلے تمہیں سونے کا موقع بھی دوں گا۔ رباب جو پیار سے شاویز کی طرف دیکھتی رہی، وہ گھٹنوں کے بل رباب کے پاس نیچے فرش پر بیٹھا کہنے لگا، ایسے دیکھو گی تو میری نیت تو خراب ہوگی نا۔ وہ بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیاں اٹھا کر رباب کے اوپر گراتا اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالتے بولا، اپنا پاؤں ادھر کرو۔ کہنے لگی، کیوں؟ شاویز خود اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھتا اسے پائل پہنانے لگا۔ جب رباب جو بس اسے حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، شاویز دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت میں مدہوش کرتا اس کے وجود میں گم سا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے نیند میں چلے گئے۔ جب صبح گھر والوں کی آوازیں کانوں میں پڑنے سے ان کی آنکھ کھلی، تقریباً صبح کے 10:30 کا وقت تھا۔ رباب اٹھی جو الماری کھولے اپنا ڈریس دیکھ رہی تھی کہ کون سا پہنوں۔ شاویز نے اسے آواز دی اور بولا، آج تم ڈارک بلو کلر پہنو گی اور میرا بھی بلو 3 پیس نکالنا۔ رباب نے پلٹ کر دیکھا تو شاویز جو اسے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ رباب نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے بلو کلر کے 2 سوٹ نکالے اور شاویز کو دکھاتی بولی، کون سا پہنوں؟ ایک شلوار قمیض تھی اور دوسری لانگ فراک۔ شاویز بولا، فراک؟ پتہ ہے فراک پہن کر تم بالکل گڑیا سی لگتی ہو مجھے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ رباب جب وہ فراک پہنے تیار ہوئی تو وہ سچ میں آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاویز بھی فریش ہوتا اس کے قریب آتا بولا، میری محبت تمہارے حسن میں اور نکھار پیدا کر رہی ہے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے خود چوڑیاں پہنانے لگا تو رباب بولی، آپ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہیں۔ دونوں میچنگ ڈریس پہنے ساتھ کمرے سے باہر نکلے
آج گھر میں بہروز خان کے دوست جمیل صاحب کی فیملی بھی تھی، جس میں ٹوٹل 3 افراد تھے، وہ میاں بیوی اور ان کا ایک ڈاکٹر بیٹا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آلموسٹ سب لوگ آ چکے تھے۔ شاویز اور رباب نے سب کو سلام کیا۔ جمیل صاحب کی بیوی شاہدہ بیگم بولی، بھائی صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے شاویز اور رباب کی جوڑی بہت پیاری ہے، اللہ انہیں ہر بری نظر سے بچائے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ آپس میں سب باتیں کر رہے تھے جب شاویز بولا، موم آج مائرہ نہیں نظر آ رہی۔ لبنہ بیگم بولی، تھک گئی ہوگی بیچاری۔ جب مائرہ تیزی سے آتے ہوئے بولی، لگتا ہے کوئی میری کمی محسوس کر رہا ہے۔ چلو آج مجھے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا کہ میرے بغیر کسی کے حلق سے نوالا نہیں اترتا۔ جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر جمیل صاحب اور ان کی فیملی کو دیکھا تو بڑی تمیز سے سب کو سلام کرنے لگی کہ اس کی نظر سامنے بیٹھے اس خوبصورت سے نوجوان پر پڑی تو وہ چونک گئی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ کل وہ اچھی خاصی بدتمیزی کر چکی تھی، اور شامیر جو اپنے موبائل میں بنائی ہوئی تصویر کو کل سے 100 بار دیکھ چکا تھا، اور اب جب وہ سامنے تھی تو وہ دونوں ہی چپ سے ہو گئے۔ بہروز خان مائرہ کا تعارف کرواتے بولے، میری بیٹی مائرہ۔ تو جمیل صاحب نے مائرہ کے سر پر پیار دیا اور اپنی بیگم سے کہنے لگے، جب میں آخری بار بہروز کے گھر آیا تھا تو یہ چھوٹی سی تھی۔ شاہدہ بیگم جو مائرہ کو دیکھتی سوچ میں پڑ گئی اور بولی، ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ مگر مائرہ اور شامیر جو بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اتفاق کیسے؟ مائرہ بس حیران تھی، مگر شامیر کے دل میں کچھ اور جذبات ابھرنے لگے تھے۔ خیر وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ شاویز اور رباب کی شادی کو تقریباً 5واں دن تھا۔ مائرہ جو شام کو باہر لان میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، جب شامیر موقع پاتے ہی اس کے پاس آیا اور بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں 2 منٹ ادھر بیٹھ سکتا ہوں؟ مائرہ جو بے تکا سا منہ بنائے بولی، جی بیٹھے۔ تو وہ کچھ دیر ہچکچاتا سا رہا کہ بات کیا کرے، مگر پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا اٹھ گیا۔ مائرہ جو منہ سا بنائے اسے دیکھ کر بولی، بس لڑکوں کو بھی موقع چاہیے کہ لڑکی اکیلی ہو اور ہم ان سے بات چیت کر سکیں۔ ادھر ڈرائنگ روم میں شام کی چائے کا انتظام کیا گیا تھا، سب موجود تھے۔ جب ممتاز بھی بولی، شاویز بیٹے 1 ہفتہ ہونے والا ہے تمہاری شادی کو، اور تم بجائے ہماری بہو کو کہیں گھمانے پھرانے کے تم نے آفس جانا شروع کر دیا۔ یہ سب کام کاروبار تو چلتا ہی رہتا ہے، مگر زندگی کے یہ پل لوٹ کر نہیں آئیں گے دوبارہ۔ بہروز خان بولے، بیٹا آفس کے کام میں دیکھ لوں گا، تم لوگ جاؤ ہنی مون پر۔ شاویز نے ایک نظر رباب کی طرف دیکھا اور دبی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے آنکھ مار گیا۔ وہ فوراً سے نظریں پھیر گئی۔ بولا، اوکے بابا، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ابھی کہ کہاں جائے۔ تبھی جمیل صاحب جو شاہدہ بیگم سے لفافہ لے کر شاویز کی طرف بڑھاتے بولے، یہ لو شاویز بیٹے، ہماری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ، ہنی مون پیکیج فل دبئی کا ہے، آئی ہوپ یو ول لائک اٹ۔ بہروز خان بولے، جمیل اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تم شادی پر اسپیشل پاکستان آئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تب شاہدہ بیگم بولی، بھائی صاحب، اماں جی، آج ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہماری کوشش تھی کہ جب بھی پاکستان جائیں گے تو شامیر کے لیے لڑکی بھی دیکھیں گے، مگر سچ پوچھیں جس دن سے ہم آپ کے گھر رہ رہے ہیں، سب لوگوں کا پیار، محبت، خلوص، جسے ہم دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ بہروز خان جن کی خوشی ان کے چہرے سے چھلکنے لگی، وہ یہی تو چاہتے تھے۔ لبنہ آپا اپنے ماشاءاللہ سے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، ہمیں آپ کی مائرہ اپنے شامیر کے لیے بہت پسند ہے، اگر آپ لوگ ہاں کریں تو۔ شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ سجی، جبکہ مائرہ تو ایسے حیران سب سن رہی تھی کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ رباب جو کمرے میں آئی تو شاویز بھی کچھ ہی دیر بعد آ گیا۔ وہ رباب کو حق کرتا بولا، جانے من، تو کیا خیال ہے پھر؟ وہ انجان بنی بولی، کس بارے میں؟ بھئی ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں کل، جتنا سونا ہے آج سو لو، کیونکہ وہاں نہ مجھے میرے جذبات سونے دیں گے اور نہ پھر میں تمہیں سونے دوں گا۔ اپنے بچوں کی پلاننگ بھی ہم ادھر ہی کریں گے۔ وہ اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کرتا ہوا بولا، اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری کل کی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔